السلام علیکم ففتھ کلاس بیٹا ہم حضرت داؤد علیہ السلام پڑھ رہے تھے پیج نمبر 89 پہ. اس کے شارٹ کوسچن ہم نے کر لیے تھے. آج ہم اس کے کریں گے لانگ کوسچن. پیج نمبر 89 پہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام. تو آئیے اللہ کا نام لے کر آغاز کرتے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام کے معجزات لکھیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو کون کون سے معجزات عطا فرمائے تھے. آئیے اس کا آنسر دیکھتے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات عطا فرمائے. حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا اور فولاد موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو خاص معجزہ عطا فرمایا تھا کہ لوہا اور فولاد جب ان کے ہاتھ میں آتا تھا وہ موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا، جس کے ساتھ سخت مشقت اور آلات کے بغیر آپ اس نرم لوہے سے زرے بنا لیتے تھے. نہ آپ کو زیادہ محنت کرنا پڑتی تھی اور نہ ہی آپ کے پاس آلات ہوتے تھے، لیکن آپ اس لوہے کے ساتھ زرے بنا لیتے تھے. زرے وہ لباس ہوتا ہے جو جنگ کرتے ہوئے فوجی پہنتے ہیں اپنے دفاع کے لیے. تو حضرت داؤد علیہ السلام زرے بناتے تھے، یہ ان کا پیشہ تھا، اور اللہ کے دیے ہوئے معجزے کی وجہ سے لوہا اور فولاد موم کی طرح ان کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا تھا. انہیں زرے بنانے کے لیے کسی قسم کے آلات کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. وہ جس طرح سے جس کے لیے جیسی چاہتے تھے زرہ بنا لیتے تھے. آگے دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نہایت خوبصورت اور مترنم آواز عطا فرمائی تھی. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا معجزہ تھا. آپ کی آواز بہت زیادہ خوبصورت اور مترنم تھی. جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام زبور مقدس کی تلاوت کرتے یا اللہ کی حمد و تسبیح فرماتے تو انسان، پرندے اور پہاڑ بھی آپ کے ساتھ حمد و ثنا میں شریک ہو جاتے تھے. یعنی اللہ کی طرف سے یہ ان کے لیے بہت بڑا معجزہ تھا کہ اللہ نے ان کو خوبصورت اور مترنم آواز عطا فرمائی تھی. جب بھی وہ اللہ کی حمد و ثنا یا زبور مقدس کی تلاوت کرتے تھے تو ان کے ساتھ ساتھ انسان، پرندے اور پہاڑ بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے. وہ صبح و شام یا جب بھی وہ کرتے تھے تو ان کی مترنم آواز کے ساتھ ساتھ یہ تمام مخلوقات بھی اللہ کی تسبیحات بیان کرتی تھیں. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود بھی قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے. سورہ سعد کی آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہم نے پہاڑوں کو ان کے زیر فرما کر دیا تھا کہ صبح و شام ان کے ساتھ خدائے پاک کا ذکر کرتے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان، پہاڑ اور جانور ان کے اندر کر دیے تھے، ان کے زیر فرما کر دیے تھے کہ جب وہ اللہ کی تسبیحات کرتے تو وہ بھی ان کے ساتھ مل کر اللہ کا ذکر کرتے تھے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا معجزہ تھا. یعنی ان کے ساتھ بآواز بلند پہاڑ، درخت اور پرندے تمام تسبیحات کرتے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے پہاڑوں کو ان کے زیر فرمان کر دیا تھا کہ صبح و شام ان کے ساتھ خدائے پاک کا ذکر کرتے تھے. یہ تھا ہمارا فرسٹ کوسچن. اب دیکھتے ہیں کوسچن نمبر 2. کوسچن نمبر 2 ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ تو آئیے اس کا آنسر دیکھتے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ رزق حلال کمانے کے لیے کوئی جائز پیشہ اختیار کرنا انبیاء کرام علیہ السلام کا مقدس طریقہ ہے. یعنی انبیاء کرام علیہ السلام بھی محنت مزدوری کر کے روزی کماتے تھے، لیکن حلال طریقے سے. ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے محنت کرنے والے کو اللہ کا دوست قرار دیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے. حضرت ادریس علیہ السلام پیشے کے لحاظ سے درزی تھے. یعنی ہر پیغمبر کوئی نہ کوئی پیشہ اختیار کیے ہوئے تھا جائز طریقے سے روزی کمانے کا. تو اسی طرح سے حضرت داؤد علیہ السلام جنہوں نے 70 سال حکومت کی اور آپ علیہ السلام نے 100 سال عمر پائی، اور اس دوران اللہ نے آپ کو بہترین 70 سال تک حکومت عطا فرمائی تھی. اس کے باوجود بھی
आप रोजी कमाने के लिए ज़रें बनाते थे, ज़रें बनाकर बेचते थे। यानी हलाल तरीके से रोजी कमाना अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम का मुकद्दस तरीका है। मेहनत, सब्र, इंसाफ और तवक्कल अल्लाह अपना कर दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल करता है। यानी इंसान अगर दुनिया में मेहनत करता है, सब्र के साथ काम करता है, इंसाफ के साथ चलता है और अल्लाह ताला पर भरोसा करता है, तो उसको दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी और आखिरत में भी। क्योंकि इसी तरह अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया है, वमन यतवक्कल अलल्लाहि, कि जो कोई अल्लाह ताला पर तवक्कल रखता है फहुवा हस्बुहु, तो वो उसको काफी है। और जब कोई शख्स अल्लाह ताला पर तवक्कल कर लेता है तो उसके लिए अल्लाह ताला रिज़्क के रास्ते आसान कर देते हैं। वयरज़ुकुहु मिन हैसु ला यहतसिब, और वहां से उसको रिज़्क अता फरमाते हैं, यहाँ से इंसान सोच भी नहीं सकता। यानी अल्लाह पर भरोसा करते हुए इंसाफ और सब्र के साथ अगर हम कोई भी काम मेहनत से करते हैं और अल्लाह पर भरोसा जरूरी हो, तो फिर हम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाते हैं। दुनिया में किस तरह से कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियां पैदा कर देता है, और जब हमारा अल्लाह पर यकीन पुख्ता हो जाता है तो हमारा अल्लाह की इबादत की तरफ यकीन के साथ काम करने का रुझान भी बढ़ जाता है। और यही अंबिया का पेशा है, और इसी से हमें सबक मिलता है कि हमें भी अल्लाह ताला पर तवक्कल करके हर काम को सही और जायज तरीके से करना चाहिए। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ तस्बीह में कौन कौन सी मखलूक शामिल थी। ये क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में से ही लिया गया है। जो मौजज़ात थे उन्हीं में से ये है, क्योंकि जो मौजज़ात हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बयान किए गए हैं उसमें उनके साथ जो जो मखलूकात अल्लाह की तस्बीह बयान करती थी उनका जिक्र है। यानी ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में से ही है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ इंसान, परिंदे और पहाड़ भी अल्लाह की तस्बीह बयान करते थे। यानी उनके साथ मिलकर परिंदे, पहाड़ और इंसान भी अल्लाह की तस्बीह बयान करते थे। ये बेटा हमारे थे 3 क्वेश्चन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम में से। आपने ये तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से याद भी करना है और आपने इनको साथ साथ नोट भी किए जाना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम ने हदायत के सरचश्मे और मुशाहिरे इस्लाम का जो सेकंड टॉपिक है वो है हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।